روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ مولا جب نماز بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، طواف تیرے لیے، پکار تیرے لیے، تو پھر خاص کر کے کیوں کہا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کی جزا بھی میں خود ادا کروں۔ محدثین نے اس کے بہت سے مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم اسی حدیث کے الفاظ میں چھپا ہوا ہے، اسی قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس نماز والے اعمال، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بدلا دے، زکات اسے بھی بدلا دے، حج عمرے تلاوتیں فرشتوں کے ذریعے بدلا دلایا جائے، اسے یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، اور جب روزے دار آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے ادا کروں۔ کچھ علماء نے اس کا مانا کہ روزہ عبادت ہے، جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، مثلا ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، التحیات میں بیٹھے، حجر اسود کو چھوما، بیت اللہ کا طواف کیا، یہ جتنی عبادتیں ہم اللہ کی کرتے ہیں، یہ مشرکین نے اپنے معبودوں کے لیے بھی کی۔ سمجھ لیں، اللہ کا سجدہ ہوتا ہے تو لوگ غیر اللہ نہیں کرتے، رکوع اللہ کے لیے، لوگ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ جتنی عبادات ہیں جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے بھی ہوئی۔ کتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے ہوتی نہیں، ہو رہی ہیں۔ ہاں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آج تک غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا گیا، جب بھی رکھا گیا تو رب کے نام پہ رکھا گیا، اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی وأنا أجزي بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں۔ ایک معنی محدثین نے کیا کہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، وہ جتنی چھپ کے بھی ہم کر لیں تو ریاکاری کا خطرہ دکھلاوا، اور یہ جو دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ اعمال کو روئی کا ڈھیر پڑا ہو، اس میں آپ انگارہ رکھیں، ساری روئی خاک ہو، سواب اعمال بڑے بڑے ہوں، دکھلاوا آ گیا نا، سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا خطرہ، استاد کو پتہ نہیں کہ شاگردہ کا روزہ ہے کہ شاگردہ کو بھی پتہ نہیں کہ استاد کا روزہ ہے کہ بیوی کو پتہ نہیں کہ خامد کا روزہ ہے یا نہیں، اور خامد کو پتہ نہیں کہ بیوی کا روزہ ہے یا نہیں، میرے یار کو پتہ نہیں، اس دوسرے میرے دوست کا روزہ ہے یا نہیں، دفتر کے کلیم کو پتہ نہیں، یا بچے کو پتہ ہے یا اس کے گھر کو۔ میں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلا۔ کچھ علماء نے اجزی کو مجہول پڑھا، کچھ ضابط
تہذیب بلکہ اجزا الصوم لی وانا اجزا بھی. اللہ کہتی ہے ہر عمل کا بدلہ جنت، جنت کی نہریں، جنت کے معقولات، مشروبات، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، میں بدلہ لیتا چلا جاؤں گا، لیتا چلا جاؤں گا. اور جب روزہ آئے گا تو میں روزے دار سے کہوں گا آنا اجزا بھی، میں خود تیرا بدلہ ہوں، خود تیرا بدلہ ہوں. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اردو کے شعر کا سارا شاید آپ کو سمجھ آ جائے جس سے وہ آپ بھی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں. اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاتے؟